عزت کے لائق اساتذہ کرام اور اس مکتب کی کھلتی ہوئی کلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز میری بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے۔ یہاں پر لفظ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذوی العقول کے لیے آیا ہے کہ جتنے عقل والے ہیں میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، جتنے شعور والے ہیں میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، علم والے، خبر والے، جان والے، نظر والے، بندے بھی، پرندے بھی، انسان بھی، حیوان بھی، افلاکی بھی، نوری بھی، خاکی بھی، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کا سجدہ جدا جدا ہے، ہر ایک کا طریقہ جدا جدا ہے، ہر ایک کا انداز جدا جدا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 64 مقامات پر سجدے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کی شان یوں بیان فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرے اصل بندے وہ ہیں جو راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ سجدہ ایک رات میں مکمل ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کے سجدے مکمل نہیں ہوتے۔ بندے کی شان سجدہ ہے، جس کو جو ملا سجدے سے ملا۔ بندے کو بندہ ملا تو سجدے سے ملا، بندے کو خدا ملا تو سجدے سے ملا۔ سجدہ تکمیل عبادات کا نام ہے۔ سجدہ کرنے والوں سے پوچھئے کہ سجدہ کیسی عبادت ہے، کیا لذت ہے سجدے میں، کیا ذوق ہے سجدے میں؟ اگر خوشی ملے تو سجدہ، اگر غمی ملے تو سجدہ، رحمت ملے تو سجدہ، زحمت ملے تو سجدہ، کچھ مل جائے تو سجدہ، نہ ملے تو سجدہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین ذوقار، آؤ اب سجدہ حسین کی بات کرتے ہیں۔ امام حسین کا سجدہ وہ جامع سجدہ ہے جو کربلا میں عطا کیا۔ وہ سجدہ صرف حسین کا سجدہ نہ تھا، وہ فاطمہ الزہرا کا سجدہ تھا، وہ علی المرتضیٰ کا سجدہ تھا، وہ جعفر طیار کا سجدہ تھا، وہ سجدہ نبی کا سجدہ تھا۔ جب سارے سجدے آ گئے تو ایک سجدہ حسین بنا۔ داستان عشق جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ علی کا سجدہ، فاطمہ کا سجدہ، نبی کا سجدہ، جعفر طیار کا سجدہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، جوش عقیدت ہے۔ خدا کے بندو، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، امام حسین نے جو سجدہ ادا کیا وہ صرف تنہا سجدہ نہیں تھا، وہ فاطمہ الزہرا کا سجدہ تھا، وہ علی المرتضیٰ کا سجدہ تھا، وہ نبی کا سجدہ تھا۔ اور تاریخ نے لکھ دیا کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تو آپ نے کہا کہ زینب نانا کی دستار دو میں اپنے سر پہ باندھوں، اماں فاطمہ کی چادر دو میں اپنی کمر پہ باندھوں، اور جعفر طیار کی زرہ دو اپنے سینے پہ رکھوں، اور بابا علی کی ذوالفقار اور تلوار میرے ہاتھ میں دو اور میں کربلا میں نکلوں۔ امام حسین جب کربلا میں گئے تو اتنا روپ تھا، نانے کی دستار پہن کر، اماں فاطمہ کی چادر کمر پر باندھ کر، علی المرتضیٰ کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر پھر ایسا سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو ناز تھا۔ لاکھوں نے سجدے کیے پر تیرا عجب انداز ہے، تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو روئے زمین کی میرا وجدان کہتا ہے کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو ہر طرف سے صدا آئی ہوگی، ایک ایک چیز نے پکارا ہوگا، فرشتوں نے پکار کر کہا ہوگا، عرش نے برس برس کر کہا ہوگا، زمین نے تھر تھرا کر کہا ہوگا، جنات نے کہہ دیا ہوگا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ تا قیامت
حسین زندہ ہے تا قیامت بمالی ہے.